رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ وقال علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام من حاسب نفسه ربح ومن غفل عنها خسر من خاف امن ومن اعتبر ابصر من ابصر فهم ومن فهم علم۔ اس خطبے میں سب سے پہلے اپنے نفس اور آپ سب کو اللہ کے تقوی کی طرف دعوت دیتے ہوئے، اس لیے کہ تقوی الہی یعنی انسان کے نفس میں اللہ کے نظام پہ عمل کرنے کی ایک صلاحیت پیدا ہو جائے۔ بعض اوقات انسان کچھ کام اس طریقے سے انجام دیتا ہے کہ اس کو اپنے نفس پہ زور لگانا پڑتا ہے، نفس کو سمجھانا پڑتا ہے، نفس اس کو قبول نہیں کرتا ہے، ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ اگر کوئی انسان اپنے نفس پہ زبردستی کر کے کار خیر کر رہا ہے، نیک کام کر رہا ہے، تو اچھی چیز ہے، بری چیز نہیں، لیکن ابھی بھی اس کے ترقی کے مراحل باقی ہیں۔ اور یہ بات ذہن میں ہم سب کو محفوظ کر لینا چاہیے کہ ہمیشہ ہم سب کے ترقی کے مراحل باقی رہتے ہیں۔ کسی بھی کام کو کر کے، کسی بھی مقام پہ پہنچ کے ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ اب ہم تو بس کمال پہ پہنچ گیا، وہ آگے اب ضرورت نہیں ہے یا سب کچھ ہو گیا ہے۔ یہ غلط فہمی ہے۔ ہمیں ہمیشہ ترقی کی طرف آگے بڑھنا ہے، لیکن اس میں کچھ لازمی چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہمیں حاصل کرنا ہے۔ اس کے بغیر جو اصل راستے ہیں اس پہ ہم نہیں آ سکتے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہمارا نفس اللہ کی اطاعت کو، اللہ کے نظام کو آسانی سے قبول کر لے۔ مثلا بعض اوقات دیکھا ہوگا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی قانون پروردگار سامنے آتا ہے تو انسان ایک طرف سے اس کی ہمت نہیں پڑتی کہ اللہ کے قانون کی مخالفت کرے، اور دوسری طرف سے نفس اس کو قبول نہیں کر پاتا۔ تو اب یہاں پہ انسان بیچ کے راستے کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے۔ کچھ طریقہ نہیں ہے ایسا کہ اس سے بچ جائیں، خمس نکالنے میں راستے ڈھونڈتا ہے کہ اس سے بچ جائیں۔ بعض اوقات جھوٹ میں، غیبت میں، کوئی بھی کام کرتا ہے، اور یہی جو انسان کے اندر صفت ہوتی ہے، البتہ اچھی صفت نہیں، بری صفت ہے، یا اگر عادت ہے تو یہ وہ چیز ہے کہ جو انسان کو نظام یا دین کے مطابق نہیں بدل رہی ہے، بلکہ دین کو انسان کے مطابق بدل رہی ہے۔ دو چیزیں ہیں اسی پس منظر میں جو ہم بات عرض کر رہے ہیں۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ جب کسی قانون پروردگار کو سنے اور نفس آسانی سے قبول کر لے، خب یہ وہ اعلیٰ پہلو ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو دین کے اعتبار سے بدل دیا۔ لیکن جب کسی قانون پروردگار کو سنے اور نفس اس کو قبول نہ کر پائے، پھر اس میں بچنے کے راستے ڈھونڈیں، تو یہ وہ اعلیٰ پہلو ہے کہ جہاں پہ انسان دین کو اپنے حساب سے بدلنے کی کوشش کر رہا ہے۔
یہ بھی در واقع بے دینی ہے، اور یہ خطرناک بے دینی ہے۔ اس لیے کہ جب انسان دین سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور اس بچنے کا راستہ بھی دین کے ہی بیچ سے ڈھونڈتا ہے تو دیکھنے میں دیندار لگتا ہے اور حقیقت میں بے دین ہوتا ہے، اور صحیح معنوں میں یہ دین میں تحریف کر رہا ہے، دین کو خراب کر رہا ہے، بدل رہا ہے دین کو۔ یہ زیادہ خطرناک بے دین ہوتا ہے۔ ایک انسان غیبت کر رہا ہے اور اس بات کو قبول کر رہا ہے کہ ہاں یہ حرام ہے، غلطی ہو گئی، نہیں ہونا چاہیے، اور ایک انسان غیبت کر رہا ہے اور اس کو جائز بنانے کی کوشش کر رہا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ دونوں کا اگر تقابل کریں تو دونوں میں فرق ہے، اس کی جسارت زیادہ ہے، اس کا گناہ زیادہ ہے، یہ اصلاً نظام سے کھلواڑ کر رہا ہے، قانون سے کھلواڑ کر رہا ہے۔ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ والا اچھا ہے، وہ بھی غلط ہے، وہ بھی گناہگار ہے، اس نے بھی اللہ کی معصیت کی۔ لہذا تقوی پروردگار کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے نفس کو، اسلام کو قبول کرنے کا عادی بنا لے، اور یہی صحیح معنوں میں ولایت کا قبول کرنا۔ انشاءاللہ عید غدیر نزدیک ہے، اور عید غدیر کے موقع پہ ہمیں مولا کائنات کی تجدید بیعت کرنی چاہیے، تجدید بیعت یعنی بیعت کو پھر سے۔ تو اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ اپنے نفس کو آمادہ کریں کہ اگر ہمارا مولا ہم سے یہ چاہتا ہے تو ختم، اب اس کے آگے کچھ نہیں، حرف آخر۔ نفس اس چیز کا عادی بنے، تب ہم نے ولایت کو قبول کیا۔ یہ ہے ولایت کا قبول کرنا، اور ظاہر سی بات ہے کہ مولا کائنات امام المتقین ہیں۔ ولایت کا قبول کرنا، نظام کا قبول کرنا، قانون پروردگار کا قبول کرنا، یہی تقوی الہی ہے، یہی اللہ کی ولایت ہے، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولایت ہے، اور یہی مولا کائنات کی ولایت ہے۔ آئیے اس کے بعد مولا متقیان امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کہ جس کلمہ قصار پہ مسلسل گفتگو چل رہی تھی، آج تقریباً نتیجے کے مرحلے میں یا آخری مرحلے میں ہے۔ امام ارشاد فرماتے ہیں من حاسب نفسہ ربح، جو اپنے نفس کا حساب کرتا ہے وہی فائدے میں رہتا ہے، ومن غفل عنہا خسرہ، اور جو اس سے غافل ہو جاتا ہے وہ نقصان میں رہتا ہے، ومن خاف امنا، جو خوف اللہ کا خوف رکھتا ہے وہ عذاب سے محفوظ رہتا ہے، ومن اعتبر ابصر، اور جو عبرتوں کو حاصل کرتا ہے اس کے اندر بصیرت پیدا ہوتی ہے، ومن ابصر فہما، جو بصیرت کو حاصل کر لیتا ہے وہ سمجھدار ہو جاتا ہے، فہیم ہو جاتا ہے، ومن فہم علم، جو سمجھدار یا فہیم ہو جاتا ہے وہی عالم ہوتا ہے یا عالم ہے۔ اس سے پہلے کی گفتگو میں، پہلے حصے میں ہم نے اس بات پہ، اس پوائنٹ پہ گفتگو کیا کہ انسان اپنے نفس کے حساب کتاب کو رکھے، کیا کیا، اچھا برا کیسا، غفلت سے اپنے آپ کو بچائے ورنہ نقصان میں ہے، خوف پروردگار پیدا کرے، اور اس کے بعد عبرت اور بصیرت پہ گفتگو کی۔ البتہ ظاہر ہے کہ مختصر گفتگو تھی، لیکن ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے مختصر ہی صحیح کہ عبرت کسے کہتے ہیں اور بصیرت کسے کہتے ہیں، ان دونوں چیزوں کے متعلق ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ اب اس کے بعد مولا کہہ رہے ہیں کہ جس کے اندر عبرت سے بصیرت پیدا ہوتی ہے اور بصیرت سے سمجھ پیدا ہوتی ہے وہی سمجھدار ہوتا ہے۔ ہم لوگ اپنے معاشرے میں کس کو عقل مند کہتے ہیں؟ آیا ہمارا معیار اور مولا کائنات کا معیار سمجھداری کو لے کے صحیح ہے، سیم ہے، ایک ہے؟ تو کس کو بدلنا پڑے گا، ہمیں یا مولا کائنات؟ یہ بات طے رہے کہ ہمیں بدلنا ہے یا نعوذ باللہ استغفر اللہ مولا کائنات کو، دین کو بدلنا ہوگا۔ اور جب تک انسان ان مرحلوں سے نہیں گزرے گا، عبرت، بصیرت، فہم، اس وقت عالم نہیں ہو سکتا، تبھی انسان عالم۔ تو یہ مرحلے
یہ چیزیں ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے. جو بھی انسان کسی چیز کی حقیقت، اس کے اسباب، اس کے نتائج، ان ساری چیزوں سے آشنا ہو جائے، ظاہر ہے ان عبادت و بصیرت کے نتیجے میں حاصل ہوگا، وہی انسان عالم ہوتا ہے. یعنی در واقع یہ وہ انسان ہے کہ جو اپنے مقصد کو اور مقصد کے راستے کو پہچان جاتا ہے. اب علم کا مطلب یہی ہے، علم ہم کو یہی دکھاتا ہے، یہی سمجھاتا ہے. البتہ یہاں وضاحت کرتے چلیں کہ عالم کا مطلب، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ آپ لوگوں کو لگے کہ گفتگو تو ہماری ہے ہی نہیں ہے، تو علماء سے متعلق ہمارا اس سے کیا تعلق. عالم جس کے پاس علم ہے، جس کے پاس، یہ بات ہم جب اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے تو بار بار عرض کر چکے آپ کی خدمت میں، جس کے پاس جتنا علم ہے وہ اتنے کا عالم ہے. ہم سب یہاں پہ عالم ہیں. جتنا علم ہے، کسی کے پاس 50 گرام مثلا، کسی کے پاس 100 گرام، کسی کے پاس 75 گرام، کسی کے پاس 60 گرام، وہ اتنے کے عالم ہیں. اور ہم سب جاہل ہیں، ہم سب جاہل ہیں. جس چیز کو ہم نہیں جانتے ہم اس کے جاہل ہیں. اس بات کو ہمیں ماننا پڑے گا، ایکسیپٹ کرنا پڑے گا، ورنہ ذہن برباد کر دیتا ہے یہ تصور کر کے کہ ہم تو بہت کچھ جانتے ہیں، اور اس طرف تصور ہی نہیں جاتا کہ جو نہیں جانتے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے. اصلا دونوں کا تقابل نہیں. جو بھی جانتے ہیں ہم اپنی بات کر رہے ہیں، جو بھی ہم جانتے ہیں اس کی مقدار بنسبت اس کے جو نہیں جانتے ہیں، یہ جاننے والی چیزوں کی مقدار بہت کم ہے. نہ جاننے والی دنیا بہت بڑی. تو ہم سب عالم ہیں، ہم سب جاہل ہیں، لیکن فرق ہے. کسی کے پاس تھوڑا کم علم ہے، کسی کے پاس تھوڑا زیادہ ہے، لیکن ہے سب کے پاس. اور دوسری چیز، ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ وہ علم حاصل کرے. علم کا حاصل کرنا یہ صرف ان لوگوں کے حوالے نہیں کیا گیا ہے کہ جو مدرسے جاتے ہیں، حوزے جاتے ہیں، ان کا کام ہے علم کا حاصل کرنا. نہیں، وہ تخصص اسپیشلسٹ ہوتے ہیں ان چیزوں کے. پھر وہ ان کی ذمہ داری کے لوٹ کے باقی لوگوں کو ڈرائیں. قرآن کہتا ہے باقی لوگوں کو بتائیں دین. لیکن علم کا حاصل کرنا سب کی ذمہ داری. وسیلہ بنتے ہیں، برج بنتے ہیں، وہ ہم کو بتائیں گے. لہٰذا جو بھی یہ علم کی گفتگو ہے، اس سے کوئی باہر نہیں ہے. کہنے کا مقصد یہ. لہٰذا ہم سب اپنے آپ کو اس میں شامل کر کے چلیں. در واقع یہ 3 چیزیں ہیں کہ جن کا آپس میں بہت گہرا ربط ہے، بہت گہرا رشتہ ہے. ایک یہ کہ انسان کے پاس ایسی آنکھ ہو کہ جو عبرت حاصل کر سکے، عبرت حاصل کرنے والی آنکھ ہو. ہماری یہ آنکھیں جو صرف ظاہری چیزوں کو دیکھ رہی ہیں، مثلا آنکھ کے اوپر یہ جو پلک ہے، شٹر بند ہو جاتا ہے تو کچھ نہیں دکھتا ہے نا. یہ پلک اٹھی تو یہ چیزیں دکھ رہی ہیں فزیکل. اس کے نیچے ایک اور پردہ ہے، وہ ایسا پردہ ہے کہ وہ دکھتا بھی نہیں ہے. اس کو اٹھائیں گے تو عبرتیں ملیں گی ہم کو. وہ آنکھ کھلتی ہے. اسی لیے وہ افراد کہ جو دوسرے مذاہب و مسالک پہ ہیں، جب وہ مذہب حقہ کو قبول کرتے ہیں تو کہتے ہیں مستبصر، آنکھ کھل گئی ان کی، بصیرت پیدا ہو گئی. تو کیا مطلب ابھی تک آنکھ بند تھی؟ نہیں، یہ وہ دوسرا والا پردہ ہے. دوسرا، تیسرا، کئی پردے ہوتے ہیں. اور جتنا ہم اس راہ میں آگے بڑھتے ہیں، عبرت حاصل کرتے ہیں، بصیرت حاصل کرتے ہیں، اتنے ہمارے پردے اٹھتے جاتے ہیں. لہٰذا یہ پردوں کا اٹھانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو ہمارے پاس وہ والی آنکھ ہونی چاہیے کہ جو عبرت لے سکے، کیونکہ ساری داستان عبرت سے شروع ہوتی ہے، عبرت حاصل کر سکے. تو پہلی چیز وہ آنکھ کہ جو عبرت حاصل کر سکے. دوسری چیز جو واقعات اور حوادث ہوتے ہیں ان پہ تحلیل کرنا. بغیر تحلیل کے عبرت نہیں ہو سکتی، بغیر دیکھے تحلیل نہیں ہو سکتی. اور پھر اس کے بعد انسان کا ان چیزوں سے متعلق آگاہ یا جاننے والا ہو جانا. یہ تینوں چیزوں کا گہرا ربط ہے، رشتہ ہے. یہ ایک دوسرے کو آسانی سے چھوڑ نہیں سکتے ہیں. بغیر عبرت کے کیسے انسان جان جائے گا، جاننے والا نہیں ہوگا. یعنی عبرت سے مراد جو نتیجے کے طور پہ اس کا جو مفہوم ہے وہ یہ کہ جب انسان کسی بھی حادثے یا واقعے کو دیکھے تو جو بھی اس کے مقدمات ہیں جن کی وجہ سے ہوا ہے اور جو اس کے اثرات ہیں، جو نتائج ہیں، ان کی طرف توجہ کرے اور اپنے زندگی میں اس سے مشابہ جو چیز ہوتی ہے وہاں پہ اس کو فٹ کر کے
کہ ہمارے زندگی میں ایسا ہوگا تو کیا ہوگا، پھر انسان کے اندر بصیرت پیدا ہوتی ہے۔ کسی کو دیکھا مثلا بہت سامنے کی چیز ہے، ابھی کچھ دن پہلے شاید گفتگو بھی کی تھی، بہرحال اللہ سب کو سلامت رکھے، طول عمر عطا کرے انشاءاللہ۔ بالفرض کسی کا انتقال ہو گیا، حادثاتی موت، حادثاتی ہوئی، نیچر جو بھی ہوئی، ابھی کیا ہمیں اس سے یہ بات یہاں پہ کلمات قصارہ میں ہو بھی چکی ہے۔ مولا کائنات نے کہا کہ اگر اس سے ہم کو عبرت ملتی ہے تو جو کھویا ہے اس سے زیادہ ہم کو یہ عبرت مل گئی، اور اگر نہیں عبرت لے پاتے ہیں تو جو اس کو کھویا ہے اس سے زیادہ یہ کھویا ہم نے کہ عبرت نہیں لے پا رہے۔ تو کیا عبرت ہونی چاہیے؟ یہ بہت سامنے کی چیز ہے، شاید آسانی سمجھ آئے، ورنہ ہر مرحلے میں ہر قدم پہ عبرت ہے۔ وہ مرا ہے بالفرض اگر حادثاتی موت ہوتی ہے، آج کل بہت ہو رہی ہے، اللہ سب کو محفوظ رکھے، مر گیا چلا گیا، پتہ نہیں کس حد تک اس کی آمادگی تھی موت کے لیے، کیا تھی۔ خوب ہم کو بھی ایسی موت آ سکتی ہے حادثاتی۔ آئے ہم اپنے آپ کو آمادہ کیے ہیں کہ اگر بالفرض ابھی موت آ جائے تو ہم آمادہ ہیں، فتمنوا الموت کی منزل میں ہے۔ خوب عبرت کا مطلب کہ جو واقعہ ہے اس کو اپنے نفس سے کنیکٹ کرنا۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ واقعات کو ہمیشہ دوسروں سے کنیکٹ کرتے ہیں، اپنے کو الگ کر لیتے ہیں، ہم تو اس سے الگ ہیں۔ یہ غفلت ہے، اپنے کو اس سے الگ کر لینا یہ غفلت ہے۔ امام نے شروع میں کہا جو غفلت میں رہتا ہے وہ نقصان میں، یہ نقصان ہے ہمارا، ہم اپنے کو آمادہ نہیں کر پائیں گے۔ عبرت کیا ہے؟ اگر ایسی موت یا موت ہم کو ابھی آ جائے، کوئی بھی ہو، کسی بہانے سے بھی ہو، تو کیا ہم اپنے آپ کو آمادہ کیے ہوئے ہیں؟ نتیجہ کیا ہوگا اس کا؟ اب ہم اپنے آپ کو آمادہ کرنا شروع کریں گے۔ اگر عبادتیں رہ گئی ہیں تو ان کو پورا کریں گے، معاملات رہ گئے ہیں تو ان کو مکمل کریں گے، کسی کا حق ہمارے گردن پہ ہے تو اس کو کلیئر کرنے، ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ کبھی بھی موت آ سکتی ہے، اور کبھی بھی کا مطلب یعنی فاسٹ یہ کام ہوگا، تیز ہوگا، کہ ایسا نہ ہو کہ اس بیچ موت آ جائے۔ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ اور یہ چیز ایسا نہیں ہے کہ سمجھ میں نہیں آتی۔ جب انسان کاروبار اور بزنس کے میدان میں جاتا ہے، جب کسی کو نقصان کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس سے عبرت لیتا ہے انسان کہ اس نے یہ غلطی کی تھی اس لیے اس نے نقصان اٹھایا ہے، ہم یہ غلطی نہیں کریں گے تاکہ نقصان نہ اٹھائیں۔ دنیا کے یہ نہیں کریں کہ وہ نہیں اہم ہے یا نہیں، اہم ہے، انسان کو ہر نقصان سے بچنا چاہیے، چند روپیوں کے نقصان سے بھی بچنا چاہیے، لیکن جہاں پہ انسان چند روپیوں کے نقصان کو اتنی اہمیت دے رہا ہے، وہاں عاقبت اور آخرت کے نقصان کو کتنی اہمیت دینی چاہیے۔ اس نقصان کی بھرپائی ممکن ہے، بہت آسان بھی ہے بنسبت اس کے، لیکن اس نقصان کی بھرپائی ایک وقت کے بعد ممکن ہی نہیں ہے۔ پھر ہم جا کے کف افسوس ملیں گے۔ سمجھتے ہیں کف افسوس؟ آدمی جب افسوس میں ہاتھ ملتا ہے، کاش ایسا کر لیا ہوتا۔ وقت نکلنے کے بعد بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو وقت نکلنے کے بعد انسان پھر افسوس کرتا ہے۔ یہ ہے انسان کا مرحلہ۔ ہم موت اور ان چیزوں پہ نہیں گفتگو کر رہے ہیں، لیکن زندگی کے ہر معاملے میں، ہر مسئلے میں، ہر مرحلے میں انسان کے لیے عبرت۔ انسان کے پاس اگر وہ آنکھ نہ ہو تو اس معاملے کو اپنے نگاہ میں دیکھے، خوب یہاں سے انسان کے لیے بصیرت پیدا ہوتی ہے۔ یہ بعض اوقات اس میں ڈس بیلنس ہوتے ہیں کہ جب بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے، اچھا فلاں بھی یہ غلطی کر رہا ہے۔ معاشرے میں، اجتماعی زندگی، سوشل لائف میں امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے، دوسروں کو اچھائی کی طرف بلانا ہے، برائی سب کچھ ہے، لیکن اس میں اگر ہم نے اپنے آپ کو الگ کر لیا تو پھر وہ غلط ہے، صحیح نہیں ہے، کسی کام کا نہیں، کیونکہ امر بالمعروف بھی حکم پروردگار ہے، نہی عن المنکر بھی حکم پروردگار ہے، اور اس عبرت سے جس چیز کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں وہ بھی حکم پروردگار ہے۔ تو ایسی کیا وجہ ہے کہ ایک حکم پروردگار کو چھوڑ کے دوسرے حکم پروردگار پہ اتنے شدت؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ دو حکم پروردگار میں ہم اپنے اعتبار سے فرق نہیں پیدا کر سکتے، اس لیے کہ یہ آسان ہے، کسی کو کہہ دینا بہت آسان ہے، خود عمل کرنا مشکل۔
یہی تو ہے نا بات. کسی کو کہنے کے لیے صرف زبان تو ہلانا ہوتا ہے، لیکن خود کرنے کے لیے اپنے نفس کے اوپر قابو کرنا ہوتا ہے. وہ جو مولا سرکار سید الشہداء نے شکوہ کیا ہے کہ دین ان کی زبانوں سے چپکا ہوا ہے. جو زبان کی حد تک کی دینداری ہے وہ بہت آسان ہے، ہر آدمی کر لیتا ہے. ایسا ہو ویسا ہو، یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے، یہ کر لو وہ کر لو. مشکل تب ہوتی ہے جب انسان کو عمل کرنا ہوتا ہے، اپنے نفس کو آمادہ کریں کہ اس عمل کو وہ ایکسیپٹ کر سکے، قبول کر سکے، نفس عمل کے راستے میں آ سکے. لہذا انسان ایک یہ عبرتیں جو واقعات حادثے ان کو دیکھ کے قاعدہ بنائے کہ جس کے مطابق اپنے آپ کو بھی لے کے چل سکے اور دوسروں کے لیے بھی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کر سکے. لہذا یہ عبرت ہے اور ظاہر ہے کہ اس میں تفکر اور فکر بھی ہے. خود مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے دوسرے اقوال میں حتیٰ حکمتوں میں اس حکمت کے علاوہ دوسری جگہوں پہ بھی عبادت، فکر، بصیرت ان چیزوں پہ گفتگو کی ہے اور کافی گفتگو. آئیے ہم بعض آیات یا روایت آپ کی خدمت میں پیش کر کے اس بات کو ختم کریں. قرآن مجید بہت واضح الفاظ میں اہل علم کی پہچان بیان کر رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ کے بندوں میں اس سے ڈرنے والے یا سب سے زیادہ اس سے ڈرنے والے اہل علم ہیں. جتنا انسان کے پاس علم ہوگا اتنا اللہ کی خشیت ہوگی. یہ ڈرنا والا ڈرنا نہیں ہے، یہ خشیت کے معنی میں. اس کی وضاحت ہم کسی موقع پہ کر چکے ہیں. اردو میں مشکل یہی ہے کہ کئی طرح کے الگ الگ چیزوں کو ڈر کے ہی لفظ سے، تقوی کے معنی بعض اوقات ڈر کے ہوتے ہیں، خشیت کے معنی بھی ڈر کے پیش کیا نہیں، یہ الگ ہے. خشیت پروردگار. جتنا علم ہوگا انسان کے ہاں یعنی بصیرت ہوگی تو اللہ کی خشیت ہوگی، خوف خدا ہوگا. یہ عبادت سے بصیرت سے پیدا ہوگا. سب کے لیے، ہم سب کی ذمہ داری. جانیں، معلوم کریں، علم حاصل کریں تاکہ وہ خشیت پیدا ہو سکے. ابھی بعض اوقات یہ یعنی واقعی معیار گرنے کی بات ہے کہ بعض اوقات بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے انسان دوسرے معاملات جب کچھ نہیں جانتا ہے تو کہتا ہے، افسوس ہوتا ہے اس کو، یعنی تھوڑا شرمندگی ہوتی ہے اور بڑے اس سے کہتا ہے کہ ہاں نہیں معلوم ہم کو، یعنی نہیں معلوم کہنے میں اس کو شرم محسوس ہوتی ہے. دین کے بارے میں جب معلوم نہیں ہوتا ہے تو بڑے فخر سے کہتے نہیں بھائی ہمیں یہ سب نہیں معلوم، ہم سے یہ ہمارے اس کی چیز نہیں ہے. کیوں؟ ذمہ داری ہے آپ کی جاننا. نہ جاننا فخر نہیں ہے، وہ ہاں نہ جاننا فخر نہیں ہے، افتخار نہیں ہے، شرمندگی ہے. جانیں تاکہ اللہ کی معرفت پیدا ہو، خشیت پروردگار پیدا ہو. لہذا خداوند متعال نے آیت شریفہ میں سورہ زمر آیت نمبر 9 ارشاد رب العزت ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل، اے میرے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ لوگ کہ جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے ہیں وہ برابر ہیں؟ جو جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں وہ برابر ہیں؟ نہیں ہے نا. لیکن بعض اوقات اب یہ ایک الگ چیز ہے، بات آئی اس سے اشارہ کر کے آگے بڑھے. بعض اوقات ہمارے معاشرے میں فرق نہیں محسوس ہوتا ہے. ہم جاننے والے سے بھی پڑھ لیتے ہیں، نہ جاننے والے سے بھی پڑھ لیتے ہیں. جاننے والے کو بھی ممبر پہ لے آتے ہیں، نہ جاننے والے کو بھی لا کے اس سے دین لے لیتے ہیں. یہ قانون ہے، قرآن مجید کا قانون ہے، اصول ہے، اور اللہ سوال کر رہا ہے. بتانا ایک الگ چیز ہے، اس انداز میں سوال کرنا یہ ایک الگ چیز ہے. یہ زیادہ اہمیت کو دکھا رہا ہے. اس کے بعد اسی آیت شریفہ میں آگے ہے انما یتذکر اولو الباب، یہ کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہیں، اس بات سے نصیحت صرف صاحبان عقل حاصل کرتے ہیں. یعنی کہ یہ بات ہم اتنی سی ظاہر تو اتنی سی بات ہے نا کہ آدمی تو یہ نہیں معلوم جاننے اور نہ جاننے والا برابر. اتنی سی بات یہ عقل مندوں کے ہی سمجھ میں آئے گی. جس کے نہیں سمجھ میں آئے اس کا مطلب کہ اس کے پاس عقل کی پرابلم ہے. ہمارا جو دنیا کا
عقل کا معیار ہے وہ الگ ہے اور یہاں پہ الگ ہے. لہٰذا ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول پہ گفتگو کو ختم کریں کہ حضرت سلمہ فرماتے ہیں کہ ساری نیکیاں عقل کے ذریعے سے درک ہوتی ہیں، حاصل ہوتی ہیں، سمجھ میں آتی ہیں، محسوس ہوتی ہیں عقل کے ذریعے سے. یعنی اگر ہماری عقل، جسے ہم عقل کہتے ہیں، وہ ہم کو دین کی طرف، معرفت کی طرف، نیکی کی طرف نہیں لے جا رہی ہے تو لاکھ دنیا ہم کو عقل مند کہے، ہم عقل مند نہیں ہیں. عقل کا کام ہے کہ وہ نیکیوں کو درک کرے، عقل کا کام ہے کہ وہ اطاعت کی طرف لے کے جائے، عقل کا کام ہے کہ وہ دینداری کی طرف لے کے جائے. جو دینداری سے دور کرے اس کو عقل نہیں کہا جاتا. جو نیکیوں سے دور کرے وہ عقل نہیں ہے. مولا کائنات کی اصطلاح میں، اسلام کی اصطلاح میں، دین کی اصطلاح میں دنیا اپنے لیے جو معیار بنائے وہ الگ چیز ہے. اور اس اینگل سے گفتگو ہوئی ہے بعض جگہوں پہ، اور پھر الگ سے کرنے کی ضرورت ہے کہ دنیا نے بہت سی غلط چیزوں کو رائج کرنے کے لیے اس کے معیار کو بدل دیا ہے. معیار بدل دیا ہے تاکہ غلط چیز رائج ہو جائے. وہ ایک الگ مسئلہ ہے، ابھی وقت بھی نہیں ہے کہ اس پہ بات کریں، اور ہو بھی نہیں سکتی تھی فی الحال کہ دونوں چیزوں پہ گفتگو ہو جائے. ہر نیکی کو جب انسان درک کرتا ہے تو وہ عقل کے ذریعے، جس کے پاس جتنی عقل ہوتی ہے اتنی نیکی، اتنی زیادہ نیکی، اتنی اچھی نیکی، اتنی کوالٹی کے ساتھ، کیفیت کے ساتھ انسان نیکی کرتا ہے. لہٰذا یہ جو مرحلہ ہے، عبرت، بصیرت، عقل، علم، یہ ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے. اور یہی ہماری کامیابی کی سیڑھیاں، یہی کامیابی کا راستہ ہے، یہی فلاح و بہبود کا راستہ ہے، یہی انسان کی زندگی کو بہتر بنانے کا راستہ ہے. لہٰذا یہ باتیں اگر ہمارے ذہن میں رہیں گی، یہ پورا قول شروع سے لیں تو حساب و کتاب نفس کا، پھر اس کے بعد غفلت سے بچانا اپنے آپ کو، اللہ کا خوف پیدا ہونا، پھر اس کے بعد یہ مراحل. اگر ہم ان مراحل سے گزریں گے تو مولا کائنات نے جو راستہ بتایا یقیناً وہ راستہ بھی مشکل کشا ہے، ہماری مشکلوں کو حل کر دے گا. اسلام صرف آخرت کی مشکلوں کو حل نہیں کرتا ہے، دنیا کی بھی مشکلوں کو حل کرتا ہے. لہذا دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصی نعمه العدون ولا یؤدی حقه المجتہدون. اللہم صل وسلم علی صاحب الدعوة النبویہ وصولة الحیدریہ والعصمة فاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعة الحسینیہ والعبادة السجادیہ والآثار الباقریہ والمأثر الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ ورضاء رضویہ والجود التقویہ
والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد. اس دوسرے خطبے میں ایک بار پھر اپنے نفس اور آپ سب کو اللہ کے تقوی کی تاکید کرتے ہوئے اس ہفتے کے مذہبی مناسبات میں سب سے پہلی مناسبت کی جو خود آج کی تاریخ ہے، ہم سب کے 10ویں امام امام علی نقی الہادی علیہ السلام کی ولایت با سعادت کی تاریخ ہے۔ امام کی زندگی میں مختلف حالات، مختلف مراحل رہے ہیں۔ امام کی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ تھا، البتہ امام بہت کم سنی میں منصب امامت پہ فائز ہوئے، کافی کم سن تھے آپ، تبھی آپ کے والد کا انتقال اور بلکہ شہادت ہوئی ہے اور آپ منصب امامت پہ فائز ہوئے ہیں۔ اور زندگی کا بہت بڑا حصہ ایک ایسا تھا کہ جس کو آپ نے قید خانے میں گزارا ہے۔ یہ واقعی ایک بہت بڑی مظلومیت ہے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ تقریباً 20 سال 9 مہینے آپ جیل میں یعنی قید خانے میں رہیں حکام کی طرف سے۔ سوچیے آپ کی کس حد تک یہ بنی عباس کا زمانہ تھا، ہے نا؟ یہ چیز تو آپ لوگوں کے ذہن میں بیٹھ گئی ہوگی کیونکہ بار بار ذکر ہوئی۔ کس حد تک یہ بنی عباس، البتہ بنی امیہ کی طرف سے بھی اسی طرح کے مظالم رہے ہیں، کس حد تک یہ مظالم رہے ہیں اس طولانی مدت تک۔ دوسری طرف سے یہ حکمران دین کے خلاف ہر ممکنہ کوشش کرتے تھے۔ دوسری طرف سے بہت سارے مذہبی شبہات لوگوں کے دلوں میں پیدا کیے گئے ہیں، لوگوں کے ذہنوں میں پیدا کیے گئے ہیں کہ جس سے امام نے دفاع کیا ہے۔ اور یہ واقعی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان اگر چھوڑ دے تو گمراہی پھیلتی ہے، اور اگر اس مسئلے میں جا کے کام کرنے کی کوشش کرے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ دوسرے کاموں کے لیے رکاوٹ بنتا ہے۔ آج بھی وہ چیز ہے، آپ دیکھیے گا، اس کو محسوس کیجیے گا۔ ایک عالم اسلام کا مسئلہ ہے جبر و تفویض کا، ہم صرف اشارہ کریں گے، اس سے پہلے گفتگو ہوئی ہے۔ جبر و تفویض، بعض لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ انسان مجبور ہے، خود اس کو کوئی اختیار نہیں۔ ابھی ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں، ہمارا کوئی اختیار نہیں، اللہ کر رہا ہے یہ سب۔ آپ یہاں آئے ہیں، آپ کا کوئی اختیار نہیں، اللہ نے زبردستی آپ کو یہاں پہنچا دی۔ غلط ہے یہ، ورنہ انسان اپنی نیکی و بدی کا ذمہ دار ہی نہیں ہوگا۔ کوئی انسان گناہ بھی کر رہا اور روز محشر پوچھا جائے گا کیوں گناہ کیا؟ ہم نے تھوڑی کیا، ہم تو مجبور تھے، اللہ نے کرایا۔ بعض لوگ اس بات کے معتقد ہیں کہ تفویض یعنی انسان اللہ کا انسان پہ اتنا اختیار ہے کہ انسان خود یہ تو پہلا والا خود کچھ نہیں، اب انسان خود سب کچھ کر رہا ہے، اللہ کو اس پہ کوئی اختیار نہیں، یہ تفویض۔ خلق کر دیا، اب اللہ کا انسان پہ کوئی اختیار نہیں، یہ اللہ کی قدرت کے باہر، حتیٰ اس کی ولایت تکوینی ہے کہ جہاں پہ اللہ کبھی بھی کسی بھی انسان کو کسی بھی چیز سے روک سکتا ہے، موت، بہت ساری چیزیں، ہم اس کے بھی قائل نہیں ہیں۔ ہمارے ائمہ کا خاص کر کے اس مسئلے پہ جو بہت زیادہ گفتگو ملتی ہے وہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ، اور مختلف الفاظ یا انداز میں امام کا قول ہے لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین، نہ جبر ہے نہ تفویض ہے بلکہ اس سے بیچ کی چیز ہے۔ بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ جب پوچھنے والے نے سوال کیا تو امام نے کہا کہ اپنے ایک پیر کو اٹھا لو، اس نے اٹھا لیا، اب دوسرے کو اٹھاؤ گا، وہ نہیں ہو سکتا ہے مولا کا، وہاں تک اختیار ہے، یہاں سے مجبور ہو، نہ پورا اختیار ہے نہ پورے مجبور ہو، بلکہ بیچ کی چیز ہے۔ امام کے زمانے میں اس مسئلے کو لے کے کافی شبہات پیدا کیا گیا، لہٰذا 10ویں امام نے اس مسئلے پہ کافی گفتگو کی، اس کو کلیئر کرنے کی کوشش کی، اور بہرحال ہوا۔ ظاہر امام کلیئر کریں گے تو نہیں ہوگا، سوائے اس کے کہ جو جاننا ہی نہیں چاہے وہ سمجھنا ہی نہیں چاہے۔ دوسری چیز کہ جو امام کے زمانے میں لوگوں کے ذہن میں شبہ پیدا کیا گیا اور حالات خراب، امام سے پہلے بھی یہ چیزیں تھیں، وہ یہ کہ لوگوں کے اندر غلو تھا، غالی تھے، نصیری تھے،
لہٰذا امام نے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی اور آخر میں ایک ایسی جگہ آئی جہاں پہ کہا کہ ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، یہ ہمارا دین نہیں ہے، ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ چیزیں اس بات کا باعث ہوتی ہیں، یہ اس لیے کیا جاتا ہے، حکمران کی طرف سے یہ چیزیں ہوتی تھیں، اس لیے کیا جاتا ہے کہ یہ اپنے اندر بزی ہو کے رہ جائیں اور باہر کام نہ کر سکیں۔ آج دیکھیں نا کہ اشکال ہوتا ہے، اتحاد ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، آپ بیٹھ کے اتحاد پہ دلیل دیجئے۔ مراجع، آیا مراجع کی تقلید ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی، آپ بیٹھ کے اس پہ دلیل دیجئے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو سالم ہیں، مسلم ہیں، جو پہلے سے ثابت ہیں، ابھی پھر اس پہ دلیل دیں، پھر اس کو ثابت کریں، ہے نا؟ ایسی بہت سی چیزیں سامنے آتی ہیں کہ نہیں آتی؟ تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے کہ ہم قوم کے اندر محدود ہو کے رہ جاتے ہیں، ہم اس کے آگے کام نہیں کر سکتے، اس کو چھوڑ بھی نہیں سکتے کیونکہ یہ گمراہ ہو رہی ہے۔ پھر اس میں اگر بزی ہو جائے تو آگے کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک ایسی چال ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ لوگوں کا نہ جاننا۔ جب انسان جاہل ہوتا ہے تو اس طرح کے خطرات کو بہت تیزی سے ایکسیپٹ کرتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، ہمارے درمیان آج سے تھوڑا زمانہ پہلے جائیں تو کیا کوئی مراجع کی مخالفت کرنے والا قوم میں تھا؟ نہیں تھا۔ لیکن آج ہے کہ نہیں ہے؟ کہاں سے آئے؟ اور یہ کوئی اہل علم بھی نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ انہوں نے کوئی کتاب پڑھی اور کہیں سے یک بارگی ان کو معلوم ہو گیا۔ یہ اہل علم بھی نہیں ہے جو مخالفت کر رہے ہیں، ہوٹل چھاپ، بیٹھ کے وقت ضائع کرنا، اس طرح کے لوگ ہیں۔ تو ایسا تو نہیں کہ انہوں نے کہیں سے پڑھ کے حاصل کیا، کہیں سے دیا گیا ہے ان کو۔ کیوں لیا؟ اس لیے کہ جاہل ہے، جہالت ان چیزوں کو قبول کرتی ہے۔ ولایت فقیہ کو لے کے سارے مراجع متفق ہیں، آج ہم کو دلیل دینی پڑتی ہے کہ ولایت فقیہ ہے کہ نہیں۔ اسلام میں پولیٹکس ہے کہ نہیں، دلیل دینی پڑتی ہے۔ جس قوم کے پاس نہج البلاغہ جیسی کتاب ہو، اس قوم کو دلیل دینی پڑے گی کہ اسلام میں پولیٹکس ہے۔ تعجب کی چیز ہے، قرآن میں کتنی آیتیں ہیں۔ یہ داخلی مسائل پیدا کیے جاتے ہیں، اس لیے پیدا کیے جاتے ہیں کہ ہم کو قوم کے اندر بزی رکھا جائے، ہم قوم کے باہر نہ جا سکیں۔ یہ کام اورینٹلزم کا ہے، MI6 کے ذریعے ہوتا ہے، پہچانے۔ اور یہ آج کی چیز نہیں ہے، یہ ائمہ کے زمانے سے۔ لہٰذا یہ شبہات جس کے نتیجے میں امام جو کام چاہتے تھے وہ نہیں کر پائے۔ وقت تیزی سے بڑھ رہا ہے اور بہت ساری چیزیں، ورنہ ہم دو روایت البتہ جلدی سے ہم پڑھ دیتے ہیں۔ امام کی ترجمہ ایک ایسی ہے کہ امام نے یہ بتایا ہے کہ کن لوگوں سے دور رہیں، اور ایک ایسی جس میں امام نے بتایا ہے کہ کن لوگوں سے ہم نزدیک ہوں۔ امام فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی شخصیت کو پامال کر دے اس کے شر سے بچو۔ بعض اوقات ہوتا ہے نہیں کہ انسان کو اپنی عزت و بے عزتی کا کوئی خوف نہیں ہوتا، ہم تو کچھ بھی کر لیں گے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، بے عزتی ہو جائے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اب جو بھی یہاں کی اصطلاح میں الفاظ استعمال ہوتے ہوں۔ جو خود اپنی عزت کا خیال نہیں کر رہا، وہ آپ کی عزت کا کیا خیال کرے گا؟ لہذا اس کے شر سے بچیں، یعنی ایسے لوگوں سے دور رہیں، محفوظ رکھیں اپنے آپ کو۔ دوسرے وہ لوگ کہ جو بھی تم سے دوستی کا دم بھرے اور نیک مشورہ دے، تم اپنے پورے وجود کے ساتھ اس کی اطاعت کرو۔ یہ اور بات ہے کہ نیک مشورہ قبول کرنے کی صلاحیت ہو، کیونکہ عموماً نیک مشورے انسان کو برے لگتے ہیں، اور وہ چیز کی جو انسان کو غفلت اور بہکاوے کی طرف لے جائے وہ انسان آسانی سے قبول کر لیتا ہے۔ جو بھی تمہاری دوستی کا دم بھرے اور نیک مشورہ دے اس کی اطاعت۔ تو کس سے نزدیک جانا ہے اور کس سے دور ہونا، یہ دونوں پہلو آپ کی خدمت میں پیش۔ اس کے بعد آنے والی 18 ذی الحجہ عالم اسلام کی اہم ترین تاریخ ہے، عید ولایت، عید اکبر، عید کمال الدین، جس کو ہم عید غدیر کے نام سے یاد کرتے ہیں، کہ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولائے کائنات کو اپنا وسیع ولی خلیفہ جانشین معین کیا۔ ظاہر ہے وقت نہیں بچا ہے، صرف بہت فاسٹ 2-3 باتیں۔ یہ جو غدیر ہے، جو ڈائریکٹ اس کا معاملہ ہے، وہ قوم کی سینٹرلائز اور مکمل لیڈرشپ، کمپلیٹ، کہ جس میں مذہبی معاملات،
پولیٹیکل معاملات، جتنے بھی معاملات ہیں، ساری چیزیں سینٹرلائز ہوں اس لیڈر پہ. اور تھا بھی ایسا ہی. ایک خود لیڈرشپ، دوسرے اس لیڈرشپ کے لیے کون فرد. کیونکہ بعد میں جو انکار ہوا، اصل تو کوشش یہی تھی کہ اصل فرد سے انکار ہو، لیڈرشپ سے تو انکار نہیں تھا، کیونکہ لیڈر تو منکرین خود بنے تھے. انکار کس سے کیا گیا؟ اس لائق فرد سے. اور یہ بہت اہم ہے. اگر لائق فرد پہ دیکھیں، یہ ہے جن لوگوں کے اندر ہوس ہوتی ہے، عہدے کی لالچ ہوتی ہے، ایسے بہت سارے لوگ پیدا ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ قوم ہم پہ سینٹرلائز ہو. اس وقت بھی تھا، اس کے بعد بھی رہا ہے، آج بھی ہے، آنے والے وقت میں بھی ہوگا. لہٰذا پھر غلط چیزیں ہوتی ہیں، غلط راستے ہوتے ہیں. کمال ہمارا یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھ میں آنا چاہیے کہ ہمیں سینٹرلائز ہونا کس پہ ہے. اگر صحیح پہ سینٹرلائز ہو گئے تو ہماری قوم کمال کی طرف جائے گی. غلط پہ سینٹرلائز ہوئے تو قوم زوال کی طرف جائے گی. غدیر میں جہاں یہ شعور دیا گیا ہے کہ لیڈرشپ ہو، وہیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ لیڈرشپ کیسی ہو، کس کی لیڈرشپ میں ہم کو چلنا ہے. غدیر کے آداب میں ہے، بہت سی چیزیں ہیں. جب مومن کسی مومن سے ملے تو مبارکبادی ان الفاظ میں دے کہ وہ آپ دیکھیے گا روایات میں، کسی کو چاہیے تو بعد میں ہم بتا بھی دیں گے، کیونکہ ابھی ہم بتائیں گے تو وہ یاد شاید نہ رہے گا، نہیں جانتا، لیکن پھر بھی ہم ذکر کر رہے ہیں. جب کسی سے ملے تو ان الفاظ میں مبارکباد دے: الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب. یہ آخر کے الفاظ میں فرق بھی ہے الگ الگ روایتوں میں، وہ کوئی پرابلم نہیں ہے. اگر آپ کسی اور الفاظ کے ساتھ مولا کائنات کے ساتھ ائمہ کا بھی نام ہے یا دوسرے الفاظ ہیں تو کوئی مشکل نہیں، اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ الحمدللہ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے ہم کو ان لوگوں میں قرار دیا کہ جو مولا کائنات کی ولایت سے متمسک ہیں، ملے ہوئے. یہ اس کا ترجمہ ان الفاظ کے ساتھ. خوشی منائے، ایسی خوشی منائے کہ جو محسوس ہو خوشی، لوگوں تک پہنچے. ظاہر سی بات ہے کہ وہ گفٹ بھی ہو سکتا ہے، لوگوں کو بلانا، لوگوں کے یہاں جانا، ساری چیزیں، لیکن یہ ساری چیزیں وسیلہ ہونی چاہیے، مقصد نہ ہوں. وسیلہ ہوں، مقصد غدیر ہے. اعمال بھی ہیں. اس دن غسل مستحب ہے، روزہ مستحب ہے، بے انتہا تاکید کی گئی. روزے کی زیارت امیر المومنین علیہ السلام مستحب تاکید کی گئی ہے. تو بہرحال غدیر بہت ساری چیزوں کا ایک مجموعہ ہے کہ جو ہم کو ایک ہدایت کے راستے کی طرف لے کے جاتا ہے. ہم اس کی پہلے سے آمادگی کریں تاکہ حتی الامکان حق غدیر کو ادا کرنے کی کوشش کریں. موجودہ زمانے کے حالات سے چیزیں تھیں لیکن وقت بالکل نہیں ہے، لہٰذا اس کو ہم چھوڑتے ہیں. آخر میں بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں پڑھنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے. پار اللہ ہمارے قبیحہ سے محفوظ، پار اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، پار اللہ ہمارے مرحومین کو بخش دے. پڑھنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرمائے. پار اللہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے. پار اللہ ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھے. پار اللہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرمائے. پار اللہ امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.